اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے شخص بھی پہنچے ہیں، عرض کی اللہ کے حبیب میں 7 بیٹیوں کا قاتل ہوں، کیا آپ کے رجسٹر میں میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا 7 بیٹیوں کے قاتل ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے 7ویں بیٹی کو جو ذبح کیا ہے تو میری روح تڑپ اٹھے، اے اللہ کے حبیب بیٹی کو میں لے گیا، جیسے میں نے گڑھے کو تیار کیا اور میرے جسم سے پسینہ بہ رہا ہے، میری بیٹی اپنے دوپٹے سے اس پسینے کو جذب کر رہی ہے، آہ ممتا کی ماری میری بیٹی، میری شفقت و محبت کی متلاشی میری بیٹی آخر کار پسینے کو جذب کرتے کرتے سوال کر بیٹھتی ہے، اے ابا حضور رات کی تاریکی میں یہاں آنا، گڑھا تیار کرنا آخر وجہ کیا ہے؟ حیوانیت سوار ہو چکی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو اسی گڑھے میں ڈال دیا، اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، میں نے اسی اوزار سے بیٹی کے سر پہ مار دیا، خون کی فوارہ آسمان کی طرف بڑھی ہے، میری بیٹی چیخ کر کہتی ہے ابا جان کس جرم کی سزا مل رہی ہے، کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، کس پاپ کی سزا مل رہی ہے؟ باپ میں تو آپ کا خون ہوں، باپ میں تو آپ کا لہو ہوں، میں تو آپ کے جسم کا حصہ ہوں، کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ لیکن اے اللہ کے حبیب گناہ جبر اور ابلیسیت نے مکمل طور پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، درد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، رحم کی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آخر کار اس بیٹی نے آکاش کی طرف سے اٹھا کر یہی کہا تھا اے زمین و آسمان کے مالک آخر کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا، کب تک یہ پاپ ہوتا رہے گا، کب تک یہ اندھیر ہوتا رہے گا؟ بھیج اپنے آخری رسول کو جو اس ظلم و جبر کی نگری کو خاکستر کر دے، کفر و شرک کی دنیا کو تباہ و برباد کر دے، یتیموں کی یا ہے، کمزوروں کی یا ہے، مظلوموں کی یا ہے، بیواؤں کی یا ہے، کمزوروں کی یا ہے، امانت داروں کی یا ہے، اباب اجابت سے ٹکرا گئی تو 12 ربیع الاول کے دن آمنہ کی گود میں اللہ کے رسول تشریف لائے، جن کی بارگاہ میں بیدم کہتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کے یا رسول اللہ، ارے اعلیٰ حضرت کے فعلا حضرت یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مدح تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بہن میں صبح تمہارے لیے، محترم حضرات ربیع الاول کی دن آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں، آپ نے بیٹیوں کو دلدل سے نکالا ہے، عطاس کہتے ہیں اللہ کے رسول ہے آپ کی عدالت میں میرے لیے کوئی گنجائش؟ نبی نے کہا عطاس میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، حالت شرک میں تم نے گناہ کیا ہے، اور اب کی بارگاہ کرم میں عطاس گر پڑتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، ان کا نام عطاس تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرات آج بھی وہی گناہ ہم میں پنپ رہا ہے، آج بھی سماج کا نصف حصہ لڑکیوں کی پیدائش پر غم میں ڈوب جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کہو یا نہ کہو یہ تو حکومت نے اتنی پابندیاں لگا رکھی ہے، ورنہ جانتے ہو آج سے 1400 سال پہلے لوگ ترقی یافتہ نہیں تھے، بیٹی پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا جاتا تھا، آج کیا حال ہے؟ رحم مادر میں قتل کیا جاتا ہے، رحم مادر میں انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے، رحم مادر میں انہیں مار دیا جاتا ہے، آج بھی سماج میں بیٹیاں بوجھ محسوس ہو رہی ہیں۔ آپ سروے ذرا کیجئے، اگر کوئی اعلیٰ ایجاد ہوتا اور وہ دل پہ رکھنے کے بعد دل کی کیفیت معلوم ہوتی تو 90 پیسہ مسلمانوں ہماری بے راہ روی کا حال یہ ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش پر گھر ماتم کدا بن جاتا ہے، لڑکیوں کی پیدائش پر گھر ماتم کدا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اے حضرات ہم کون سی اچھا سنو، یہ لڑکیوں کی پیدائش پر لوگ نہیں افسوس کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان جو انٹرنیشنل جہیز کے بھکاری پیدا ہو گئے ہیں لوگ ان سے پریشان ہیں، لوگ ان سے دکھت ہیں، یہ بھکاریوں کی جو جماعت ہمارے بیچ میں پیدا ہو گئی ہے انہوں نے ایسی خلیج پیدا کر دیا ہے، ایسی دیواریں حائل کر دیا ہے، جہیز کے نام پر، دیکھنے کے نام پر آج کتنی لڑکیاں ویران ہیں، آج کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آج کتنی لڑکیاں کی آبرو لٹ رہی ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ بیٹیاں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیڈیل بن رہے ہیں، نبی خود نمونہ بن رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے لوگوں جن کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، حضرات اگر اللہ بیٹی دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی نے کسی ولی سے پوچھا تھا لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو اس میں تفریق کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا اللہ جب خوش ہوتا ہے تو بیٹی عطا کرتا ہے اور جب بندہ خوش ہوتا ہے تو بیٹا عطا کرتا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ آپ کو اللہ کی رضا چاہیے یا بندے کی رضا چاہیے؟ جہاں تک میرا تجربہ ہے آپ عمر میں زیادہ ہو ذرا غور تو کرو، آج صاحب اولاد پریشان ہے لیکن اللہ نے جن کو بیٹیاں دے رکھی ہیں اگر بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر ہم نے گھر بھیج دیا ہے، بیٹیاں کسی بھی حالت میں ہو جب باپ کی یاد آتی ہے تو کلیجہ کانپ جاتا ہے، جب باپ کی یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب باپ کی یاد آتی ہے تو روح تڑپ جاتی ہے۔ وہ بیٹیاں رحمت ثابت ہوتی ہے، برکت ثابت ہوتی ہے۔ بیٹے تو بھول جاتے ہیں لیکن بیٹیاں نہیں بھول پاتی ہیں۔ وہ بیٹیاں تبھی تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں زمانے دے بیٹیاں میری روح ہے، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمانے پہ 4 بیٹیوں کا میں باپ ہوں۔ رسول کریم کہتے ہیں میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ ہے، تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم ہے، چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ نبی فرماتے ہیں دے ساری کائنات کا رسول میں ہوں، پیغمبر میں ہوں، میرے پاس 4 بیٹیاں ہیں اور میری نسل چلی ہے تو میری بیٹی فاطمہ سے چلی ہے، میری نسل چلی ہے تو میری شہزادی فاطمہ سے چلی ہے۔ نبی فرماتے ہیں سنو اگر تم نے اپنی بیٹیوں کی شادی عزت و آبرو سے کر کے ان کو ان کے گھر بھیج دیا ہے، کل میدان محشر میں جہاں لوگ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے مجھ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، ایسے وقت میں ایسے عالم میں میری رحمت ایسے ماں باپ کو ڈھونڈ کے جنت میں لے جائے گی۔ جیسے نبی نے کہا حضرت سیدہ عائشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی نے کہا ایک قیامت تک کے مومنوں کی ماں عائشہ سنو جس کے پاس کوئی نہیں ہے کل میری رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نبیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ بیٹیاں رحمت ہے، یہ بیٹیاں شفقت ہے، یہ بیٹیوں پر کرم ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں انہوں نے بیٹیوں کی پیدائش پر جشن منایا ہے، خوشی منائی ہے۔ واہ اللہ کے رسول آپ نے بیٹیوں کو بھی زندگی بخشا ہے۔ سماج میں بیوہ کو گلی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے، نبی کی تجارت امانت داری اخلاق دیکھ کر مکہ کی سب سے مالدار عورت حضرت خدیجہ ہے، ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا لکھپتی کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال کی تجارت میرے نبی کر رہے ہیں، نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ باہر اللہ کے رسول آگے بڑھے، نبی کی عمر 40 سال کی ہے، زمانے پر تھپڑ مار کے کہتے ہیں زمانے پہ تو نے سہاگن کو ابھاگن بنایا ہے، لیکن اللہ کے نبی آج سے ابھاگن کو سہاگن بنانے جا رہے ہیں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے سروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خون نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بدعت جو جہیز